جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور آپ سدا سلامت رہیں، آمین۔ بیٹا، ہم حضرت علامہ محمد اقبال کے خطوط پڑھ رہے تھے، مکتوبات اقبال کے نام سے، اور پہلا خط ہم نے کل پڑھا۔ آج ہم حضرت اقبال کا دوسرا خط پڑھیں گے۔ دوسرا خط حضرت اقبال نے اپنے ایک دوست کے نام لکھا ہے، اکبر الہ آبادی کے نام لکھا ہے۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں بہت اچھے شاعر ہیں اور حضرت اقبال کے زمانہ کے ہیں، اور حضرت اقبال ان کی قدر کرتے ہیں۔ اور یہ شاعر کیسے ہیں؟ انہوں نے شاعری کے پردے میں جو اس وقت ہو رہا تھا، جو کچھ انگریز کر رہے تھے یا جو کچھ مسلمان کر رہے تھے، مسلمان انگریزوں کی تقلید کر رہے تھے اندھا دھند، تو اس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ تنقید بھی کی اور مزاح کے پہلو میں قلم اٹھایا اور مزاح کے انداز میں مسلمانوں کی اصلاح کی۔ جب بھی کوئی شاعر اساس ہوتا ہے اور جب بھی کوئی معاشرے میں وہ ایسی چیز دیکھتا ہے کہ اب ضرورت ہے، تو پھر وہ معاشرے کے افراد کی وہ اصلاح بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ حضرت اقبال ان کی جو ہے وہ قدر کرتے ہیں اور حضرت اقبال ان کو پسند کرتے ہیں، حضرت اقبال کے دوست بھی ہیں، اور حضرت اقبال اکبر الہ آبادی کو اپنا پیر و مرشد تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ تو ان کے بارے میں ان کو وہ خط لکھ رہے ہیں، دوسرا خط جو ہے۔ اور پھر جب اکبر الہ آبادی کو پتہ چلا کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ مینگو آم جو ہیں بہت پسند کرتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک انڈیا سے جو ہے وہ ایک آموں کی جو پیٹی ہے وہ بھی بھجوائی تھی ان کے لیے کہ یہ کھائیں۔ اور جو آم بھیجے تھے وہ آموں کی قسم جو ہے ایک لنگڑا قسم ہے آم کی، لنگڑا قسم کے آم جو ہے وہ بھیجے تھے اکبر الہ آبادی نے، اور حضرت اقبال نے پھر ایک شعر بھیجا تھا ان کی طرف، جو میں اب آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ تھا کہ یہ تیرا اعجاز مسیحائی ہے اے اکبر، یہ تیرا اعجاز، تیرا معجزہ ہے، تو مسیحا ہے، یہ تیرا اعجاز مسیحائی ہے اے اکبر، الہ آباد سے لنگڑا چلا، الہ آباد سے لنگڑا چلا، لاہور تک پہنچا۔ اب لنگڑا عام تھا اور حضرت اقبال نے ان کی تعریف بھی کی اور ایک شعر بھی لکھا۔ تو آج ہم جو خط پڑھنے جا رہے ہیں انہی کا نام انہوں نے لکھا، اکبر الہ آبادی کے نام، اور حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ مخدومی السلام علیکم، ان کو جو ہے وہ اللہ تم پر سلامتی کرے، اور مخدومی میں آپ کی خدمت کرنے والا ہوں، والا نامہ آپ کا ملا، آپ کا محبت نامہ ملا، آپ کا خط مجھے ملا، الحمدللہ خیریت ہے، اور ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کو آپ کے ادب جو آپ شاعری تخلیق کر رہے ہیں ضرورت ہے آپ کی بھی، اور مسلمانوں کو آپ کے ادب کی بھی جو آپ جو لکھ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ یہاں جو ہیں وہ دعا دے رہے ہیں، جیسا کہ دیکھیں اقبال دعا دے رہا ہے تو کتنی لمبی عمر کی دعا دے رہے ہیں، عمر خضر۔ خضر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام، یہ تلمیح ہے استعمال یہاں انہوں نے کی، اور حضرت عمر خضر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ حضرت جو ہیں خضر جنہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، وہ پانی جو زندگی بخشتا ہے، جو بندہ پی لے تا پھر ساری زندگی وہ جو ہے تا قیامت تک وہ مرتا نہیں ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ تو اتنی عمر ان کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آیا تھا، مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو۔ کہتے ہیں کہ 9 ستمبر کو میں واپس آیا مگر ترشی کے زیادہ، کیونکہ آپ جو ہیں وہ ترشی جو ہے ایسی چیزیں جن میں یہ جو کھٹی چیزیں کھانے سے
جن میں کھٹاس ہو، کھٹی چیزیں کھانے سے کہتے ہیں کہ دانت میں میرے درد ہو گیا تھا، تو جس نے کئی روز تک برقرار رکھا ہے، اب خدا کے فضل سے بہت اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ انگریزی کے اگست نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک رسالہ تھا جس کا نام تھا ایسٹ اینڈ ویسٹ، انگریزی رسالہ ہے۔ انگریزی رسالے کے اس کا ایک نمبر ہے جو اگست میں شائع ہوتا تھا، اگست نمبر کے اس رسالے میں اگست نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری رحمۃ اللہ جو ہیں انہوں نے ایک ریویو لکھا ہے۔ ریویو کہتے ہیں تبصرے کو، کہ دونوں مثنویوں پر جو حضرت اقبال کی دونوں مثنویاں ہیں، دو مثنوی، ایک اسرار خودی اور دوسرا رموز بے خودی جو ہے، یہ دونوں مثنویوں پر انہوں نے تبصرہ لکھا تھا، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں نہایت جو قابلیت سے لکھا ہے، صاف ظاہر ہے ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری لکھ رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری جنہوں نے محسن جو ہے کلام غالب بھی لکھے، اور وہ عبد الرحمن جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت غالب کے بارے میں، اور کہتے ہیں دیوان غالب کی جو اہمیت بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندوستان میں دو الہامی کتابیں ہیں، ایک جو وید مقدس ہے جو ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، اور دوسری جو ہے وہ دیوان غالب ہے۔ تو وہ عبد الرحمن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا تھا، اور کہتے ہیں کہ اگر اس ریویو کی کوئی کاپی، اگر اس تبصرہ کی مجھے کوئی کاپی مل گئی تو انشاءاللہ میں آپ کو ارسال کر دوں گا، آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، آپ کو بھیج دوں گا۔ آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا، حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ آج زمانہ رسالہ نام کا، رسالہ جو تھا زمانہ نام کا وہ شائع ہوتا تھا، اور وہ کانپور سے شائع ہوتا ہے۔ یہاں لکھا بھی ہے کہ رسالہ زمانہ کانپور سے شائع ہونے والا ایک رسالہ تھا، جو کہتے ہیں میری نظر سے گزرا اور میں نے ریویو دیکھا، تبصرہ دیکھا، زمانہ کسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے۔ شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، ان کے اشعار انہوں نے پڑھے اور ان کے اشعار کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن کو میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا، کیونکہ کلام ایسا لکھا ہے اور شاعر ایسا لکھنے والے ہیں، تو جو اصلاحی شاعر ہو، جو اصلاح کرنے والا ہو، وہ اس کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے تو بہت ہی اچھا لکھا ہوگا۔ اب انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں باقی ہم پڑھتے ہیں۔